عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نیاز احمد ٹیچر ونٹر کیمپ ہائر سیکنڈری اسکول گونتھل آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، آن لائن کلاسیں چل رہی ہیں اور ونٹر کیمپ میں جو بھی اساتذہ اکرام تعینات کیے گئے ہیں وہ اپنا کام بخوبی انجام دیے جا رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم گرامر کے لحاظ اردو گرامر کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ جیسا کہ آج میں نے لکھا ہے، آج مورخہ 7/2/2022 بروز سوموار، کلمے کی اقسام میں نے لکھی ہیں۔ اگر میں لکھتا بورڈ کے اوپر تو اس وقت ویڈیو بناتا وہ تھوڑی لمبی ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے پہلے بورڈ کے اوپر لکھا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے اوپر بورڈ کے اوپر دکھا رہا ہوں کہ کلمے کی کتنی اقسام ہیں، کتنی قسمیں ہیں۔ تو یہ لکھ رہا ہے کلمے کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 ضمیر، صفت، فعل، متعلق فعل، حرف۔ کلمے کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، جس کو انگلش میں نون کہتے ہیں، NOUN نون۔ وہ کلمہ ہے جو کسی جاندار یا بے جان چیز کا نام ہو، مثلا عبد الرزاق، بکری، میز، جموں وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے عبد الرزاق ایک شخص کا نام ہے، بکری جانور کا نام ہے، میز چیز کا نام ہے، جموں جگہ کا نام ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ضمیر، اسے انگلش میں پرونون کہتے ہیں۔ آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا، تو اس اردو میں ضمیر کہتے ہیں اور انگلش میں اسے پرونون کہا جاتا ہے۔ وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے، کسی نام کی جگہ جو لفظ بولا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں، انگلش میں اسے پرونون کہتے ہیں۔ جیسے میں، ہم، تم، تو، وہ، یہ وغیرہ، یہ اسم کے جگہ بولا جاتا ہے۔ مثلا جیسے میں کہتا ہوں آپ کہاں جا رہے ہو یا تم کون ہو، یہ ایسی چیزیں نام سے نہ پکارا جائے، مثلا اشارتاً اسے کہا جائے ضمیر اسم، یہاں ہمیں اسم ضمیر استعمال ہم کرتے ہیں تو اسے انگلش میں پرونون کہتے ہیں۔ نمبر 3 صفت، جسے ہم انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ اس صفت ایڈجیکٹو وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے، جیسے اچھا، برا، نیک، بد وغیرہ۔ یعنی صفت، جس انسان میں، جس شخص میں، جس چیز میں جو صفت ہو، اس صفت سے اسے پکارا جائے تو اسے اسم صفت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا فعل، اسے ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے کھاتا ہے، فعل کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے، کھاتا ہے جو ہے زمانہ حال کو ظاہر کرتا ہے، پریزنٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اس زمانہ کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا کھاتا ہے، فعل کر رہا ہے کھانا، کھا رہا ہے، اور کب کھا رہا ہے؟ زمانہ حال میں کھا رہا ہے۔ اس کے بعد کھایا تھا، پھر کیا کام کر رہا ہے؟ فعل کیا کر رہا ہے؟ کھایا تھا، لیکن کب؟ جو دن گزر گیا اس میں کھایا تھا۔ اس کے بعد کھائے گا، آنے والے میں، مستقبل میں کھائے گا، فعل کیا کرے گا؟ کھانا جو ہے اس سے کھائے گا، کب؟ آنے والے وقت میں وغیرہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 5 ہے متعلق فعل، جسے ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے جو فعل یا صفت کے ساتھ آ کر اس کے معنوں میں خصوصیت پیدا کرے۔ جیسے محمد آصف اچھا لکھتا ہے، فعل متعلق ہو گیا کہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے جو اس کا اچھا یا برا ظاہر ہو۔ محمد آصف اچھا لکھتا ہے، جاوید احمد تیز دوڑتا ہے۔ اب آصف صاحب جو ہیں وہ ان کی صفت کیا ہے؟ ان کا فعل متعلق کیا ہے کہ وہ اچھا لکھتے ہیں، اور جاوید صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تیز دوڑتے ہیں، وہ بہت تیز دوڑتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ ان مثالوں میں اچھا اور تیز متعلق فعل ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 حرف، جسے ہم
پریپوزیشن کہتے ہیں وہ حرف وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر معنی نہ دے. مثلا جب تک دوسرے کسی لفظ سے دوسرے کسی کلمے سے نہیں ملے گا تب تک وہ بے معنی رہے گا. جیسے میں، سے، کو، کا، پر، تک، نے، نی وغیرہ. جب تک ہم اس سے کو استعمال نہیں کریں گے کسی جملے میں تو یہ معنی کے بغیر ہی رہے گی. اسے حرف کہیں گے، صرف حرف ہی رہے گا، یہ کسی کلمے کے ساتھ جب تک نہ جڑے گا. جیسے میں لکھوں گا اس کے پیچھے آپ سے، مثلا میں یہاں لکھتا ہوں آپ سے، یہ لفظ ہے نا ہمارا آپ، اس کے اندر ہم سے لگاتے ہیں. آپ سے ملنا، آپ سے ملنا ہے، یہ ایک بامعنی جملہ بن گیا. آپ سے ملنا ہے. اگر ہم اسے بھی ہٹا دیں گے، آپ کو بھی ہٹا دیں گے تو سے ہے، یہ حرف ہے، اس کا کوئی معنی نہیں. اسی طریقے سے دوسرا اس کے آگے تھا کو ایسے ہی لکھا جائے گا تو کو مثلا یہ ہے، کو تو لفظ ہی ہے نا، اس کا کوئی حرف ہی ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے جب تک ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں ملائیں گے. یہاں لکھیں گے آپ کو کیا کام ہے، کیا کام ہے، یہ جملہ بن گیا ہمارا. اسی طریقے سے جو بھی الفاظ ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد ہے پر، یہ پر خالی ہے، جب تک ہم لکھیں گے اس کے اوپر یا آپ پر یہ واجب تھا، آپ پر یہ واجب تھا، یہ لفظ ہے تک. اگر جب تک اسے کسی جملے میں نہیں ایڈ کریں گے تو یہ حرف ایسے ہی رہے گا بے معنی. تو آپ تک ایک کام ہے، ایک جملہ ہم نے لکھا جس میں تک ایڈ کر دیا تو آپ تک مجھے ایک کام ہے یا تھا، تو یہ ایڈ ہو گیا. یہ معنی، اس کا معنی کچھ نہ کچھ بن گیا. یہ ہے نے، ایسے رہے گا تو کچھ نہیں. جب ہم لکھیں گے آپ نے مجھے کہا تھا، یہ جملہ بن گیا. نے کو استعمال کر دیا تو ایک جملہ بامعنی بن گیا. نی، یہ لفظ ہے نی، جب تک ہم اس کے ساتھ کیف ہیلف ہا نون یہ نی، کہانی، یہ لفظ بن جائے گا، ایک لفظ حروف بن جائے گا کہانی. نہیں تو نی رہے گا ایسے ہی، اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہوگا. تو میں آپ سے دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. آج مورخہ 7/2/2022 بروز سوموار. کلمے کی اقسام: نمبر 1 اسم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 3 صفت، نمبر 4 فعل، نمبر 5 متعلق فعل، نمبر 6 حرف. اس کے بعد ہے اسم، جسے ہم انگلش میں نون کہتے ہیں. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی جاندار یا بے جان چیز کا نام ہو، مثلا عبدالرزاق، بکری، میز، جموں وغیرہ. نمبر 2 ضمیر پرونون، وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے، جیسے میں، ہم، تم، تو، وہ، یہ وغیرہ. نمبر 3 صفت، جسے ہم جس سے ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں، وہ کلمہ ہے. صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے، جیسے اچھا، برا، نیک، بد وغیرہ. نمبر 4 فعل ورب، وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے کھاتا ہے، کھایا تھا، کھائے گا وغیرہ. نمبر 5 متعلق فعل، جسے انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں، وہ کلمہ ہے جو فعل یا صفت کے ساتھ آ کر اس کے معنوں میں خصوصیت پیدا کرے، جیسے محمد، یہاں ہے ہمارے پاس جیسے محمد آصف اچھا لکھتا ہے، یہ ان کی صفت ہے. جاوید احمد تیز دوڑتا ہے، یہ فعل متعلق ان کا مثلاً ہے. ان مثالوں میں اچھا اور تیز متعلق فعل ہے. نمبر 6 حرف، جسے ہم پریپوزیشن کہتے ہیں. وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر معنی نہ دے، جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر معنی نہ دے، جیسے سے، کو، کا، پر، تک، نے، نی وغیرہ. شکریہ آپ کا عزیز نیاز احمد کالس.